اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بات شروع کی تھی یہاں سے عالم کا نظام اللہ تعالیٰ کے کچھ دیوانے مجذوب اور مجنون قسم کے لوگ چلا رہے ہیں، اور میں نے فرق بتایا تھا کہ مجنون کون ہوتا ہے اور مجذوب کون ہوتا ہے، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ مجذوب دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر اس کو ولی بنا کر پیدا فرماتے ہیں، اور دوسرا مجذوب وہ ہوتا ہے جو محنت کر کر، عبادت کر کر، ریاضت کر کر، مجاہدے اور قربانیاں دے کر اس مقام تک پہنچتا ہے۔ ان مجذوبوں کی، اولیاء کی، صلحاء کی اللہ سے کیا محبت، دین سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسی کی بات چلتے چلتے علماء دیوبند کے تقوی اور طہارت کے کارنامے سامنے آ رہے تھے، اور اس وقت میں نے بتایا تھا کہ کائنات میں نبوت و رسالت کے بعد سب سے اونچا جو مقام ہے مقام صدیقیت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تمام پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کے بعد سب سے اونچا ہے۔ ہر پیغمبر کے صحابہ آئے ہیں، لیکن جو پیغمبر کا جو مقام ہے اسی مقام کا صحابی اس پیغمبر کو ملا ہے۔ جب ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، تو آپ کو جو صحابہ ملے اسی مناسبت سے کائنات میں کسی پیغمبر کو ایسا صحابی نہیں ملا جیسے صحابہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور اس میں سب سے اونچا مقام عشرہ مبشرہ کا، صحابہ سوالات ہیں، سوالات صحابہ میں جو 10 صحابہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت سے پہلے دنیا میں جنت کی سند دے دی اور سرٹیفکیٹ دے دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں 4 خلفائے راشدین ان میں افضل ہیں، اور ان 4 میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کوئی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت میں نے تم میں سے کسی کے احسان کا بدلہ باقی نہیں رکھا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا، قیامت کا دن ہوگا، دینے والا وہ ہوگا، لینے والے یہ ہوں گے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داڑھی میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے عشق تھا، تعلق تھا، محبت تھی، زندگی کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ کیسے کیسے نازک موقع، کوئی واقعہ آپ اٹھا کر دیکھیں، غار ثور کے اندر گئے تو اپنے چادر کے ٹکڑے بنا بنا کر جتنے سوراخ تھے ان کو بند کر دیے، ایک سوراخ تھا۔ کمال محبت دیکھیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ آپ کی چادر مبارک کا ایک ٹکڑا دے دیجیے، میری چادر ختم ہو چکی ہے، میں اس سوراخ کو بند کر دوں گا۔ پہاڑ کا غار، سانپ نکل سکتا ہے، بچھو نکل سکتا ہے، تو آپ نے یہ کیا کہ میرے آقا کو زحمت کیوں دو، تھکے ہوئے ہیں سفر میں، گود میں سلا لیا اور اپنے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کر دیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک جن جو انجیل کے اندر اس نے خوشخبری سنی تھی کہ آئندہ پیغمبر جو آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام الانبیاء ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے پیغمبر ہوں گے، اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر جائیں گے مدینہ طیبہ، تو ہر دور کے اندر فلاں دن فلاں مقام فلاں وقت کے اندر آرام فرمائیں گے۔ تو کئی سالوں سے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب سانپ ہے تو کھلا ہوا، بیڈ ڈال کر بستر ڈال کر اے سی ڈال کر لائٹ ڈال کر تو نہیں پڑے گا، سانپ تو زمین کے اندر رہتا ہے، تو سوراخ بنائے ہوئے تھے، تو اس نے سوچا آقا تشریف لائیں گے، میں اس سوراخ سے نکلوں گا اور آقا کا دیدار فرما لوں گا۔ چنانچہ اس سوراخ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگلی کو انگوٹھے کو رکھ دیا تھا، تو اس نے اشارہ کیا کہ ہٹائیں، کہاں ہٹانے والے، آقا کو تکلیف پہنچے گی، جب ہٹائے نہیں تو پوری قوت کے ساتھ کام ڈسا، قربان جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے محبت فرمایا کرتے تھے، گھٹ کر رہ گئے، سانپ کے ڈسنے کو برداشت کر لیا کہ میرے آقا کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔ اب انسان زیادہ گھٹتا ہے اور زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو آنکھوں سے گرم 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 آگ کی طرح آنسو کے قطرے ٹپ 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 کرنے لگتے ہیں۔ انسان رو لے، انسان اپنی زبان سے بیان کر دے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب بیان کریں تو کسے کریں اور غم کا اظہار کرے تو گھٹے زیادہ، نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھوں سے آنسو مبارک نکلے۔ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ران میں آرام فرما رہے تھے، بعض محدثین نے، شارحین نے، سیرت نگاروں نے لکھا یہ منظر ایسا تھا کہ رحل رکھا ہوا تھا، اس رحل میں خدا کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ رحل صدیق اکبر کی ران تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا چلتا پھرتا قرآن تھا۔ تو جب آنکھوں کا آنسو کا قطرہ بڑی شدت کے ساتھ گرمی سے نکلا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاب سے زیادہ نرم اور ملائم گال پر پڑا تو آپ جگ گئے۔ فرمایا صدیق کیا بات ہے، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے ڈس لیا۔ تو آپ نے اپنا لعاب مبارک وہاں لگایا، اب جیسے ہی انگوٹھا ہٹایا، اب یہ آیا جن تھا، شام کی شکل اپنائے ہوئے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا معاف کیجیے گا، کتنے سو سال سے میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور ابو بکر صدیق درمیان میں آ رہے تھے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ بتائیے کوئی پل ایسا نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داڑھی میں ہاتھ پھیر رہے تھے، دو منہ مبارک گر گئے، آپ لعاب مبارک تھوکتے، صدیق اکبر بالخصوص سامنے ہوتے، مجال نہیں کہ وہ تھوک زمین پر گرے، فوراً دامن پھیلا لیتے اور اپنے چہرے اندر تو وہ چہرہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے معطر اور منور ہو رہا ہوگا۔ دنیا کا عطر، دنیا کا مشک عنبر، بلکہ جنت کا مشک و عنبر کا مقابلہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا۔ تھوک تو بہت دور کی بات ہے، کھارے پانی میں آپ نے تھوک کا ذرہ ڈالا تو میٹھا پانی میٹھا چشمہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے پہرہ دار تھے، خدمت کا موقع ڈھونڈتے تھے، کوئی چپل اٹھاتا تھا، کوئی مسواک اٹھاتا تھا، کوئی امامہ لیے پھرتا تھا، کوئی کپڑے لیے پھرتا تھا، کوئی سفر کا خدمت گزار تھا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ وہ انتظار میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سفر میں جائیں، اور حضرت بلال کو ساتھ لے جاتے تو ان کی جگہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اذان دیا کرتے تھے، نابینا صحابی سے ایک خدمت کے لیے، آپ کی پہرےداری کے لیے، باڈی گارڈ بننے کے لیے، نائٹ واچ مین تھے یہ صحابی۔ اس زمانے کے اندر اٹیچ باتھ روم نہیں، لوگ دور دراز جنگلوں کے اندر، ابھی بھی بہار میں، بنگال میں، اتر پردیش کے بعض علاقوں میں، جھارکھنڈ میں، یہ تو ہم جاتے ہیں پروگرام کے لیے، ارے مولانا صاحب شہر بنگلور سے، ہائی ٹیک سٹی سے آ رہے تو لگتا ہے ابھی چونے کا گیلا پن بھی گیا نہیں رہتا، ہمارے لیے بناتے ہیں اور وہیں بیسن بٹھا دیا اور وہیں نیچے کھڈا کر دیا۔ وہاں کی عورتیں بھی مرد بھی جنگلوں کے اندر جا کر قضائے حاجت کرتے ہیں۔ اٹیچ باتھ روم کا زمانہ نہیں تھا،
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ کیا، یہ کافر مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، آپ رات کی تاریکی میں تنہائی میں جائیں گے، کہیں آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، برا معاملہ نہ کریں، مارے نہیں، پیٹے نہیں، کیڑے مکوڑے حشرات الارض آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے ایک لکڑی کا برتن رکھ دیا تھا۔ اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ استنجا فرما لیجیے، صبح میں جا کر ہم دیکھ کر آ جائیں گے جنگل میں۔ یہی معمول چل رہا تھا، نائٹ واچ مین کی ڈیوٹی بدلی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا پتہ نہیں تھا کہ استنجا کہاں فرماتے ہیں، وضو کا لوٹا کون سا ہے۔ رات تھی، تہجد میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور یہ بھی جگ گئے، تو سوچا کہ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی رکھا ہوا ہے، تو اس کو اٹھا کر پی لیا۔ تہجد ہوئی، فجر ہوئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو اسسٹنٹ واچ مین ہے، ان کو کیا پتا کہ استنجا کہاں پھینک کر آنا ہے، کہاں رکھ کر آنا ہے۔ کہا کہ ارے بھائی صاحب، چوکیدار صاحب، یہ لکڑی کے برتن کے اندر وہ استنجا رکھا ہوا ہے، آپ جا کر جنگل میں پھینک کر آ جائیے۔ میں نے کہا استنجا کا؟ میں تو پانی سمجھ کر خوشبودار گلاب کا حرف گلاب سمجھ کر میں نے پی لیا۔ اللہ کے بندے، انسان کا، پیغمبر کا بھی ہو پیشاب حرام ہے، ناجائز ہے، اور تم نے انجانے میں پی لیا، مرتے دم تک پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی، اور مرنے کے بعد اللہ کا عذاب پیٹ کو نہیں چھو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک، لعاب مبارک، منہ مبارک، اس صحابہ نے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایسے تھے، آنکھ مبارک ایسی تھی، تھوک ایسا تھا، پسینے مبارک، لیکن کبھی آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل شریفہ جو آپ قضائے حاجت بیت الخلا ٹوائلٹ فرماتے تھے کہ ایسے تھا، آج تک کسی نے نہیں بیان کیا۔ زمین لڑا کرتی تھی، زمین جھگڑا کیا کرتی تھی، آقا جب جنگل میں جاتے نگاہوں سے دور چلے جاتے، روایت میں آتا ہے کہ زمین یوں دعا کرتی، آقا میرے اوپر بیٹھی ہے نا، آقا میرے اوپر بیٹھی ہے نا، اور جہاں آقا قضائے حاجت فرماتے فوراً زمین اس کو نگل لیتی، آپس میں تقسیم کر لیتی۔ یہ مقام تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایسے آپ نے اشارہ کیا داڑھی میں کچھ، تو دو موئے مبارک گرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنا دامن پھیلایا، سونے چاندی قیصر و کسریٰ کے کنگن کی کیا قیمت ہوگی، موئے مبارک مل گئے، لے گئے گھر کے اندر، اسپیشل کمرے کے اندر اسپیشل شوکیس بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی حفاظت کروائی۔ پچھلے قوموں کے صحابہ نے، پیغمبروں کے ماننے والوں نے ان کی روایتوں کو محفوظ نہیں کیا۔ آسمانی کتاب نہ توریت محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی محفوظ ہے۔ صحابہ نے غلامی کا ایسا حق ادا کیا، چنانچہ گھر میں محفوظ جگہ پر کانچ کے بکسے میں، شوکیس میں، بہت قیمتی جگہ، جو سب سے قیمتی جگہ وہاں رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کمرے سے تلاوت کلام پاک کی آواز آنے لگی۔ کہنے لگے بھائی یہ تو بڑا سیفٹی کمرہ ہے، محفوظ کمرہ ہے، کوئی جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، تلاوت کلام پاک کی آواز کیسے؟ تو ڈرتے ڈرتے تالا کھولا، اندر گئے تو آواز کے قریب جو پہنچے تو دیکھا کہ وہ شوکیس سے آواز آ رہی ہے۔ شوکیس کے اوپر غور سے دیکھا تو منہ مبارک سے کلام پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک سے اتنا شغف تھا، اتنی محبت تھی۔ آج کا نوجوان مرے گا تو اٹھتے بیٹھتے گانے گائے گا، تو مرتے وقت بھی یہی گانے زبان پر نکلیں گے۔ جو گالیاں دے گا مرتے وقت بھی یہی گالیاں زبان سے نکلیں گی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے تعلق تھا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب ایک عام موقع تھا، صحابہ اللہ نے مجھے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ رات میں اٹھوں گا تو مجھے کوئی چراغ نہیں ملے گا اور سخت پیاس لگے گی اور مجھے پانی نہیں ملے گا۔ بات آئی چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا وہ 10 رمضان کو ہوگا، 15 رمضان کو ہوگا، 1 سال بعد ہوگا، 20 سال بعد ہوگا۔ فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ بات کہی تو وہ ہو کر رہنا ہے،
اسے کون ٹال سکتا ہے اللہ کی بات کو؟ چنانچہ وہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ کی وہ بات سچی ثابت ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، تاریکی، چراغ نہیں ہاتھ میں۔ اب چراغ ہو تو پانی ملے، پانی بھی نہیں ملا۔ پریشانی کے عالم میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی طرف آئے کہ باہر میں خیر خبر لو کہ باہر کہیں اجالا ہو، پانی کا نظم ہو۔ دروازہ کھولا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریکی کے اندر ہاتھ میں پانی کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر آپ کو جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ مجھے پیاس لگی ہے، چراغ کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو برسوں مہینوں پہلے آپ نے فرمایا تھا، خدا کی قسم اس رات سے لے کر آج تک کسی رات میں سویا نہیں کہ کب میرے محبوب کو چراغ کی ضرورت ہو، پانی کی ضرورت ہو۔ آقا آپ کی دہلیز پر میں کھڑے ہو کر اس بات کا انتظار کیا کرتا تھا کہ جب ضرورت ہو آپ کو چراغ اور پانی پیش کر دو۔ ایسی محبت، ایسی والہانہ عقیدت تب جا کر مقام صدیقیت تک پہنچے۔ ایک اور بات عرض کرو، آپ نے سنا معراج کے واقعے کے اندر جبرائیل امین علیہ السلام ہم سفر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جگہ ان کو معراج میں چلے گئے۔ ایک مقام آیا، اس مقام پر آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کہا کہ میرا پر اگر آگے بڑھے گا، ایک قدم آگے بڑھے گا تو میرے پر جلا کر خاک کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے بالکل جیسے حرم مکے کا ایک حرم ہے، کعبہ کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا ایک حرم ہے، وہ لمٹ ایسے اللہ تعالیٰ کا جلال۔ یہ سورج جو ہے ہمارے سے لاکھوں کلومیٹر دور ہے، ہم جائیں گے سورج کے قریب جل کر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے جلال، اللہ کے جمال، اللہ کی قدرت کے کارخانے کے قریب اگر کوئی جائے گا، جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میری طاقت نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا جمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں آگے بڑھوں گا میری بھی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص ہر انسان کو 4 مٹیوں سے بنایا، 4 چیزوں سے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 چیزوں سے بنایا، بقیہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے لی۔ اور ہماری جو مٹی تھی ڈڈوالا پور سے اٹھا لیا، چپوالا پور سے اٹھا لیا، ٹیکل سے اٹھا لیا، گجرات کی فساد زمین سے اٹھا لیا، لیکن جبرائیل امین کو کہا یہ میرے پیارے لاڈلے ہیں، مدینہ طیبہ سے ان کی خاک کھا کے شفا لے کر آنا۔ 4 چیزیں تو ڈالی، اور مٹی مدینہ طیبہ کی، اور پھر اور 4 چیزیں جنت کی، کبھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تب ان کے اندر یہ کیپیسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی کہ وہ سرحد، وہ مقام، وہ حد کہ جہاں جبرائیل نہیں جا سکتے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کو کچھ اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ خصوصی مادے سے اللہ نے، خصوصی نور سے اللہ نے آپ کو بنایا تھا۔ یہ بات جب سنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں سے آنسو کے قطرے لائے، کہا جبرائیل کتنا کٹور دل ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے راستے میں تو نے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم جبرائیل، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر ہوتا، آگے بڑھتا، جتنی دیر جلتا، جلتے ہوئے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اپنی جان جانے اپنی کے حوالے کر دیتا۔ میں تو جلنے کے ڈر سے رہ گیا، میں شہید ہو جاتا، لیکن جتنا جلتا اتنی دیر میری جسم میں روح رہتی، جان رہتی، رینگتے درختے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر تو آگے جاتا۔ اتنی اونچی بات فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بہرحال یہ وہ مقام صدیقیت ہے جو نبوت و رسالت کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام، اعلیٰ مقام، عرفہ مقام ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن اللہ فل جلال میں ہوں گے، غضب میں ہوں گے، اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہوگا۔ ایک آدمی اپنے بچوں پر محنت کیا ہو، 2-4 بچے ہیں،
ٹیوشن بھی دلوایا، اچھی اسکول کے اندر بھی اسے ایڈمیشن دیا، قرض لے کر محنت پڑھ کر کڈنی بیچ کر اس نے ڈونیشن دیا، ایڈمیشن دیا، ماہانہ فیس دیا، رزلٹ آیا تو پیرنٹس کو بلایا گیا، لو صاحب تمہارے بچے ہیں کہ دیکھو کہ اس میں سے جو ہے وہ پاسنگ مارکس لیا ہے، وہ فیل ہو گیا ہے، وہ ری ایگزام 2 پرچوں کا دے رہا ہے، تو باپ کتنا جلے گا نہیں، بھونے گا نہیں۔ اللہ کہیں گے ان کے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، سوالات پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم بھیجا، صحف موسیٰ بھیجا، دائی بھیجا، مبلغ بھیجا، اولیاء بھیجے، اقطاب بھیجے، ابدال بھیجے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ہمارے جسم کا رونگٹا ہمارے جسم کا ایک بال خدا کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے، چاند خدا کی قدرت کو بیان کر رہا ہے، ستارے خدا کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں، سمندر خدا کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اتنی چیزوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا، کتنے کافر، کتنے ابو جہل، کتنے ابو لہب، ادبا، شیبہ، بھیڑ، چمار، کھڑمٹ، اللہ کا جلال غصے میں ہوگا، ٹیمپر بہت زیادہ ہوگا، کہیں گے قدمونی قدمونی، میرے لیے حساب و کتاب پیش کرو، میرے سامنے پیش کرو، قدمولی، میرے لیے پیش کرو۔ اس کی ہمت اللہ کے سامنے، کسٹم آفیسر کے سامنے اپنا سامان نہیں دکھا سکتے۔ معمولی ڈبل بلا لگانے والا 2 اسٹار کانسٹیبل اگر ہاتھ دکھا دے گاڑی کو، ہوا خراب ہو جاتی ہے، خدا جانے ڈاکومنٹس پر کیا بحث کرے گا، نمبر پلیٹ پر بحث کرے گا، بریک دیکھے گا، یہ دیکھے گا، وہ والا دیکھے گا۔ اللہ حکم الحاکمین، قدمولی، پیش کرو میرے لیے، قدمولی۔ لوگوں پیش کیوں نہیں کرتے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک لوگ کام رہے ہوں گے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی۔ آقا، ہر مشکل کا حل آپ نے پیش کیا، ہر مرض کی دوا آپ ہیں، ہر دکھ درد کی شفا آپ ہے۔ اللہ کے غضب کو کم کیجیے، اللہ کے جلال کو کم کیجیے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں اگر کوئی کٹیش ملتی ہے، نمونہ ملتا ہے، مقام صدیقیت کا ملتا ہے۔ ابو بکر اپنے نامہ اعمال کو خدا کے دربار میں پیش کرو، ابو بکر بھی اللہ کے جلال کو، غصے کو، غضب کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ آقا، میری کہاں سے ہمت اور کہاں جرأت؟ نام نہیں، ابو بکر میرا حکم ہے پیش کرو۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامہ اعمال اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگا، اور ایک گناہ تو کیا، گناہ کا ارادہ بھی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کیا ہوگا، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کارنامے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور جلال ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تب جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ نمبر پر اپنا نام اعمال پیش کرتے ہیں۔ یہ مقام صدیقیت ہے، یہ مقام فاروقیت ہے، اور انہی سے کے نقش قدم پر چل کر اولیاء بنتے ہیں، حسین احمد بدری بنتے ہیں، شیخ الہند بنتے ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی بنتے ہیں، خواجہ اجمیری بنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہوا میں اڑا تو وہ ولی بن گیا، یہ نہیں کہ پتوں میں آگ لگا کر دکھا کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، رابعہ بصری علیہ یہی فرمایا، ہوا میں مکھی بھی اڑتی ہے، کیا وہ ولی ہو جاتی ہے؟ اگر تم جانماز سمندر پر بچھا کر نماز پڑھتے ہو، مچھلی تو پانی میں تیرتی ہے، کیا وہ ولی ہو جاتی ہے؟ ولی وہ ہے جو اللہ سے، نبی سے سچی محبت کرے، اپنی زندگی نبی کے جوتوں پر اور بزرگان دین کے قدموں پر نچھاور کر دے۔ اور تفصیلات میں انشاءاللہ کل عرض کریں۔ آج کل بعض ماں باپ اپنے بچوں کو ٹی وی اور دوسرے گناہوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن بچہ یہ کہہ کر منع نہیں کرتے کہ خود اولاد ان کی روتی پھرتی ہے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض ماں باپ اپنی اولاد کے ناجائز تقاضوں کو بھی پورا کرنے کے لیے ٹی وی لا کر دیتے ہیں، اور اسی ٹی وی کی وجہ سے آئندہ چل کر ان کو خون کے آنسو رونا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہی تو بتایا جاتا ہے عشق کرنے کے طریقے کیا ہیں، لڑکی کو بھگا کر لے جانے کے طریقے کیا ہے، لڑکا لڑکی کو کیسے پٹائے، اپنے خاندان والوں کو کیسے خاموش کریں، یہی تو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟
فلم، سیریل، ڈرامہ اور دوسرے گناہوں کا ٹی وی پر دیکھنا اور موبائل ٹیپ وغیرہ پر کرنا، کیا یہ سب برابر ہے؟ یعنی بعض چیزیں اس سے بھی بدتر انٹرنیٹ کے اندر ہیں. ٹی وی اپنے اختیار میں نہیں، وہ جو ڈالتا ہے وہ آتا ہے چینل ڈرامے، لیکن ساتھ اللہ حفاظت فرمائے یہ جو چھکاس کا موبائل جیب کے اندر رکھا ہوا ہے اور 20 روپے کا جو ہے آپ نے نیٹ پیک ڈالا ہوا ہے، کیا کیا اس کے کارنامے ہیں. ان پر ٹی وی سے زیادہ، کیبل کلیکشن سے زیادہ اپنی اولاد کی نگہبانی کرنی چاہیے کہ کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے معاملہ کہیں سے کہیں نہ پہنچ گیا ہو. کتنی شادیاں ٹوٹی ہیں، کتنی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، کتنوں کی ناک کٹی ہے، کتنے خاندانوں کی عزت خاص میں ملی ہے. خامخواہ ایک لڑکا اپنے آپ کو ہیرو بتا کر اور اپنے آپ کو کروڑ پتی بتا کر کچھ روپے پیسے شروع میں گفٹ دے کر بات اس طریقے سے شادی کرتا ہے تو دیکھتا ہے، پتا چلتا ہے کہ لڑکی کے گھر کے ٹھیکروں پر پلنے والا اور بھیک پر پلنے والا وہ نکل جاتا ہے. اور بعض مرتبہ لڑکی بڑی بد شکل بدصورت، لیکن یہ کہ عشق غائبانہ ہو رہا ہے، بہترین قسم کی فوٹو اس کے اندر پروفائل کے اندر ڈال دی اور خامخواہ اس کو دھوکے میں کر رکھا ہے. اور جب سب کچھ ہو گیا، چڑیا نے کھیت چگ لیا، تو اب پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ٹی وی کے بنسبت انٹرنیٹ پر، موبائل ایپ پر زیادہ نگرانی کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. جن گھروں میں مردوں کی بے توجہی کی وجہ سے عورتیں بے دین اور بے عمل بن رہی ہیں، کیا ان مردوں سے قیامت میں سوال نہیں ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خامن کو اس کے اعمال کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں جیسے سوال ہوگا، اس کے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اور اگر وہ جواب نہیں دے گا تو ویسا ہی عذاب ہوگا جیسے اپنی نماز چھوڑنے کا عذاب ہوگا. مرد کی ذمہ داری ہے خود بھی نماز پڑھے، عورت کو بھی نماز پڑھوائے، سفر میں لے جائے تو اسے نماز کا اہتمام پردے کے ساتھ کروائے، اپنے ساتھ لے جا کر اسے وضو کروائے اور اپنے ساتھ کھڑا کر کر اس کو نماز پڑھوائے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عائشہ بانو کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سے شفا نصیب فرمائے. محمد کاشف کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سے شفا نصیب فرمائے. مستانوی کا بیسندرا رہنے والے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.